پہلے جو 6 سال ہیں سیدنا عثمان کے بڑے پرامن رہے، جو پراپرٹیز تھیں ان کا پراپرائٹی رائٹس دے دیا گیا۔ اس کا آغاز ایڈمنسٹریٹو فیلئر سے ہوا۔ 8 صحابہ تھے جو کہ سیدنا عمر کے ساتھ آرگو کر رہے تھے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جب سیدنا عمر شام کے دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں اس پہ شورا کا اجلاس ہوا، اور شورا نے جو ہے اس کے اوپر سیدنا عمر کے ساتھ اچھی خاصی بحث کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سارے دیکھنے اور سننے والوں کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا چینل شروع کریں گے اور بڑا ریگولر کریں گے، تو وہ سارے انتظامات الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور اب ہم جو ہے ریگولر اسی چینل پہ صرف اپنے درس و تدریس کا کام کریں گے۔ تو اس لیے میرے تمام سننے دیکھنے والوں کو گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اب میں ٹی وی کے ساتھ بھی نہیں کر رہا اور کسی اور کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے دوسرے مسائل تھے، ٹائم کا مسئلہ تھا، لیمیٹیشنز تھیں، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اب یہ کام ہم صرف اپنے چینل پر جاری رکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اور ہمیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ تو سب سے پہلے جو بہت سارے دوستوں نے میسج کیا کہ ہمارا ایک سلسلہ تھا جو چل رہا تھا آل امیہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور پھر وہ ہم نے شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ چھوڑا تھا، اور آگے جو تھا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تھا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں نے اس پہ اتنے دن اس لیے لیے ہیں کہ یہاں سے بہت زیادہ حساسیت سٹارٹ ہو جاتی ہے، بہت سینسٹیو میٹرز ہیں جو یہاں سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس لیے میں نے ایک دفعہ دوبارہ ریویو کیا، ایک ایک چیز جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں پڑھی تھی میں نے اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا، اس میں جو کنکلوژن ڈرا کیے تھے ان کو دوبارہ کنفرم کیا، ان کو میچ کیا اپنے ریفرنسز کے ساتھ، تاکہ جب پبلک میں یہ بات جائے تو میرے پاس اس کے مکمل ثبوت اور مکمل ریفرنسز ہوں۔ تو یہ یہاں سے بڑا حساسیت کا موضوع شروع ہوتا ہے، اس لیے میری اپنے سننے دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ بات آپ کی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اپنے ذہن کو فرقہ واریت سے اوپر نہیں لے جائیں گے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اور قرآن پاک کے احکامات کو کرائیٹیریا بنا کے یہ سارا کچھ جو ہے یہ انفرنس ڈرائیو کیے ہیں۔ میرا اس کے علاوہ نہ کوئی فرقہ ہے، نہ میرا کسی قسم کے گروہ سے کوئی تعلق ہے۔ ہم نہ کسی کے دین اور ایمان کے ذمہ دار ہیں، نہ ہم جنت اور دوزخ کے جو ہیں ذمہ دار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جنت دے، اللہ جس کو چاہے جہنم دے، اللہ سب کو معاف کرے۔ ہمارا اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں، ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ اسلام کو ڈی ریل کیسے کیا گیا۔ تو اس میں سب سے پہلے جب شورا جو ہے وہ منعقد ہو گئی اور سیدنا عثمان کی بیعت کر لی گئی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری ساری ریسرچ کے مطابق سیدنا عثمان بالکل معصوم، بے خطا اور مظلوم شہید کیے گئے ہیں، ان کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لیکن جو حکومت میں تبدیلیاں ہوئیں اور اس کے جو اثرات ہوئے، اس کا ذمہ دار کہیں بھی سیدنا عثمان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ آگے چل کر میں آپ کو ثابت کروں گا، کیونکہ میں ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہوں، میری عمر گزری ہے سول اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن میں۔ تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں کام کرتے ہوئے بعض دفعہ آپ کو کچھ ایسے فیصلے جو ان گڈ فیتھ لینے پڑتے ہیں جن کی قوانین بھی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ چونکہ ان گڈ فیتھ ہوتے ہیں اس لیے آپ کے اوپر کوئی محاسبہ نہیں ہوتا۔ اسی کا دروازہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا اجتہاد کی صورت میں، اور وہ صرف حاکم کو اختیار تھا کہ وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ تو سیدنا عثمان جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، مظلوم ہیں، معصوم ہیں، اور شہید کیے گئے ہیں بغیر کسی جرم کے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو واقعات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
واضح حدیث بیان کی سیدنا نعمان بن بشیر جس کے راوی ہیں کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، اور پھر دوسری حدیث میں پتہ چلا کہ یہ خلافت منہاج النبوہ جو ہے یہ 30 سال رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ میں شامل ہوتا ہے، اس لیے کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر دو، ایک واقعہ ان کی فضیلت کے بہت سارے واقعہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈونیشنز جو ہیں وہ طلب کیں اور لوگوں کو کہا کہ دل کھول کر مدد کرو، کیونکہ شاہ روم ہرکولیس جو تھا، جو ایسٹرن رومن ایمپرر تھا، اس کے مقابلے کے لیے جانا تھا، اور مسلمانوں کے حالات اب اتنے زیادہ خوشگوار نہیں تھے، لہذا جب مالی امداد طلب کی گئی، ڈونیشنز طلب کی گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں 10,000 دینار لا کے سیدنا عثمان نے پھینکے۔ 10,000 دینار، ایک دینار جو ہوتا تھا وہ 4 ماہ سے سونے کا ہوتا تھا، یعنی آدھا تولہ سونا سے کچھ کم، آپ سمجھ لیں تقریباً 4,000 یا 3,500 تولے سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں پھینکا ڈونیشن کے طور پر۔ آج کے زمانے میں بھی کوئی بڑے سے بڑا سیٹ اور آ جائے تو اتنی بڑی ڈونیشن اپنے نظریے کے لیے نہیں دے سکتا جتنی بڑی ڈونیشن سیدنا عثمان نے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو اپنی جولی میں اچھالتے تھے، خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو ان کے پاس دیکھیں کتنا بڑا لیسنس تھا کہ آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اس لیے سیدنا عثمان کی ذات تنازعات سے پاک ہے، لیکن ہم اس ساری چیز کا بغور جائزہ لیں گے کہ یہ ہوا کیا، کہ جو وہ مدینہ جو کیپٹل تھا، مسلمانوں کا حرم تھا، ماجگاہ رسول تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شہر تھا، اور وہ مدینہ جو دارالخلافہ تھا 3 بر اعظموں کی حکومتوں کا، اس میں ایسی نوبت آئی کہ اسی میں اس کے خلیفہ راشد کو شہید کر دیا گیا، اور پھر بعد میں انہیں 3 دن تک 4 دن تک دفن بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ تو یہ کیا ہوا، ایسی کون سا طوفان آیا جس کی وجہ سے اسلام کو یہ دن دیکھنے پڑے؟ تو میں شروع کرتا ہوں کہ سیدنا عثمان نے جب اپنی بیعت کر لی اور اس کے بعد خلافت کی مسند سنبھال لی، تو پہلے جو 6 سال ہیں سیدنا عثمان کے بڑے پرامن رہے، اور اس میں کسی 2 بڑی تبدیلیاں لائیں گئیں جن کی آگے جا کے دور اثرات مرتب ہوئے، لیکن ان 6-7 سالوں میں کسی قسم کی بد امنی پیدا نہیں ہوئی۔ جو تبدیلیاں لائی گئیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو یہ تبدیلی لائی گئی کہ جو پراپرٹیز تھیں ان کا پراپرائٹی رائٹس دے دیا گیا۔ اس کا میں آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں کہ جب مسلمان کی افواج باہر نکلیں، صحابہ نے مختلف علاقے فتح کیے، زرخیز علاقے تھے، بڑی بڑی زرعی زمینیں، بڑی بڑی جگیریں جو تھیں ان پر قبضہ ہوا، تو وہاں جا کے یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور صحابہ کا یہ موقف تھا کہ یہ ساری کی ساری زمینیں جو ہیں ان کی پراپرٹی رائٹس جو ان کے فتح کرنے والی فوجیں ہیں ان کو دے دینے چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق نے ان کی مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، یہ صرف آپ کو کاشتکاری کے لیے دی جا سکتی ہیں، جس کا آپ رینٹ یا خراج یا ٹھیکہ پے کرو گے، پراپرٹی رائٹس یا مالکانہ حقوق پر یہ زمینیں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ آگے امت قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنی ہے، تو اس طرح اگر زمینیں بانٹ دی جائیں تو آگے آنے والے مسلمانوں کا کون پرسان حال ہوگا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جب سیدنا عمر شام کے دورے پر تشریف لے گئے تو وہاں اس پہ شورا کا اجلاس ہوا، اور شورا نے جو ہے اس کے اوپر سیدنا عمر کے ساتھ اچھی خاصی بحث کی، اور یہ 2-3 روز تک شورا میں یہ بحث چلتی رہی، اور تمام شورا جو صحابہ اس میں برگزیدہ بڑے بڑے نام ہیں صحابہ کے، 8 صحابہ تھے جو کہ سیدنا عمر کے ساتھ آرگو کر رہے تھے کہ زمینوں کے مالکانہ حقوق دینے چاہیے، لیکن سیدنا عمر نے ان کی بات نہیں مانی، اور جب دونوں طرف سے کسی نے بھی فریق بھی نہیں مانے تو سیدنا عمر نے اپنا ویٹو پاور یوز کر کے اپنا فیصلہ صادر کیا کہ میں تمہیں مالکانہ حقوق نہیں دوں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میرے دست و بازو ہیں
ان کی وجہ سے اللہ تو نے میری عزت بنائی ہے، تو نے میری حکومت چلا رہا ہے، اگر یہ میرے اور ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے، تو اگر یہ جھوٹے ہیں تو 1 سال کے اندر اندر یہ مر جائیں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو 1 سال کے اندر اندر میں مر جاؤں۔ اب یہ تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، ایک حسن اتفاق دیکھیے، یا حضرت عمر کی دعا کا اثر دیکھیے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ 8 کے 8 جلیل القدر صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وجہ کچھ بھی ہوئی، لیکن یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ لیکن سیدنا عمر نے زمینوں کے مالکانہ حقوق جو ہے وہ نہیں دیے، تو سیدنا عثمان نے آتے ہی یہ جو مالکانہ حقوق والا مطالبہ تھا اس کو تسلیم کر لیا، اور وہ زمینیں جو ہے وہ پراپرائٹی رائٹس پہ الاٹ کر دی۔ ایک یہ فیصلہ ہوا۔ دوسرا فیصلہ جو سیدنا عثمان نے آتے ہی کیا وہ یہ کہ سیدنا عمر نے شام جو ملک تھا، جو کہ کیسرے روم سے فتح کیا گیا تھا، ایسٹرن رومن ایمپرر سے چھینا گیا تھا، اس کو 4 گورنریوں میں تقسیم کیا، ایک دمشق کی، ایک حمص کی، ایک کینسرین کی، اور ایک آ، اس کی جابیہ کی یا فلسطین کی۔ اب یہ 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا یہ پورا ملک جو شام کا تھا، اور 4 مختلف گورنر تھے۔ اب میں تھوڑا سا چونکہ ایڈمنسٹریشن کا بندہ ہوں، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اس کا آغاز ایڈمنسٹریٹو فیلئر سے ہوا، تو میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پس منظر بتاتا چلوں کہ اس وقت پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹیولی سسٹم کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا اور آخری سال تھے جب جزیرت العرب کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکمل ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈفرینٹ علاقوں میں اپنے نمائندہ بھیجے، جن کو عامل کا نام دیا گیا۔ عامل کلیکٹر کو کہتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ڈسٹرکٹ کلیکٹر ڈی سی ہوتا ہے، اس طرح عامل کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عامل قبائل پر بھی مقرر کیے اور علاقوں پر بھی مقرر کیے، اور ان کا کام یہ تھا، ایک تو وہ دین کی تعلیم دیتے تھے وہی عمل، اور دوسرا وہ ریونیو کلیکٹ کرتے تھے، اور اسلام کا ریونیو آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ اور عشر ہے، تو وہ اس ریونیو کلیکٹ کرتے تھے اور ساتھ دین کی تعلیم دیتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تو یہ سارا نظام پلٹ گیا، پورے عرب نے بغاوت کر دی، اور پھر پورے 2 سال سیدنا ابوبکر صدیق کو اس کو سالیڈیفائی کرنے میں لگ گئے، اور کوئی نیا سسٹم جو ہے وہ نہ بن سکا۔ جب سیدنا عمر کا دور آیا اور اسلام جو ہے وہ عرب کی حدود سے باہر نکلا اور اس نے بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے، تو اس کے بعد سیدنا عمر نے ایک سسٹم ترتیب دیا کہ امیر المومنین وہ خود تھے۔ امیر المومنین کا ٹائٹل آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق نے استعمال کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے باہم مشورہ ہو کے کہا کہ یہ خلیفۃ الرسول بہت بڑا ٹائٹل بن جاتا ہے، لہٰذا سیدنا عمر کے لیے شورا کا اجلاس ہوا کہ کیا نام رکھا جائے، تو سید مولا علی کرم اللہ وجہ کے مشورے کے اوپر سیدنا عمر کے لیے امیر المومنین کا ٹائٹل چنا گیا۔ تو وہ امیر المومنین تھے۔ امیر المومنین نے اپنی سلطنت کو مختلف صوبوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور ہر صوبے کے اوپر ایک امیر مقرر کیا، اس کو امیر کہا جاتا تھا، جس کو آج آپ کہہ لیں گورنر۔ تو وہ امیر مصر، امیر شام، امیر دمشق، امیر حمص، امیر بحرین، اس طرح امیر مکہ، اس طرح یہ امیر مقرر ہوئے، اور ان امیر کے نیچے صوبے کو چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹس میں ہئی کہتے تھے، ڈفرینٹ احیاء میں تقسیم کیا گیا، اور ہر احیائی کے اوپر ایک عامل ہوتا تھا، اور وہ عامل جو تھا وہ کلیکٹر ہوتا تھا، سمجھ لیں کہ اس علاقے کا ڈی سی ہوتا تھا، اور وہ ریونیو کلیکشن کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ امیر کو جمع کراتا تھا، اور اس صوبے کا امیر وہ سارا ریونیو کلیکٹ کر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو خرچ کرنا وہ وہاں رکھتا، اور جو وفاقی بیت المال کو بھیجنا ہوتا تھا جو شیئر وہ وفاقی بیت المال میں بھیج دیتا۔ یہ سسٹم تھا۔ تو جب سیدنا عمر کی شہادت ہوئی اور سیدنا عثمان خلافت پر آئے، تو شام کا ملک جو تھا یہ 4 گورنریوں میں تقسیم تھا۔ ملک شام میں 4 امیر تھے، امیر دمشق، امیر حمص،
امیر جابیہ اور امیر کینسرین، یہ چار تھے، لیکن سیدنا عثمان نے آ کے یہ چاروں گورنریاں کو ڈیزالو کیا اور ایک گورنری کر دی، اور وہ گورنر امیر شام کہلائے، اور وہ سارے کا سارا علاقہ امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ یہ پہلے 6 سال دو فیصلے ہوئے جن کے آگے چل کے دورا نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ پہلے 6 سال بڑے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزر گئے، لیکن 7ویں سال کے بعد ایک بات شروع ہوئی، وہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عثمان کا تعلق بنو امیہ کے قبیلے کے ساتھ تھا، لیکن سیدنا عثمان بہت پہلے اسلام لا چکے تھے، غالباً تیسرے یا چوتھے نمبر کے اوپر اسلام لانے والے شخص ہیں مکہ میں، تو ان کا پورا قبیلہ ان کے خلاف تھا۔ سیدنا عثمان نے اپنے قبیلے کے ظلم و تشدد کی وجہ سے 2 دفعہ حبشہ کی ہجرت کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی، اور اس کے بعد مدینہ میں ہی مقیم رہے، اور بنو امیہ کا آلموسٹ 90% قبیلہ جو تھا وہ ساری عمر سید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ تو یہ ایک ڈیفرنس تھا۔ اب جب فتح مکہ کے موقع پر یہ بنو امیہ کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے مدینہ کا رخ کیا، آہستہ آہستہ یہ مدینہ میں سیٹل ہوئے، اور اس کے بعد جا کے کہیں آہستہ آہستہ یہ مسلمانوں کے اندر نفوذ اختیار کرنے لگے، لیکن مسلمانوں نے ان بنو امیہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی تھی، تلوار اٹھائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی ساری عمر کوشش کرتے رہے تھے، اگرچہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی ان کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور ان کو اچھی طرح سے کوئی اچھا سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں ہم بات کرتے ہیں، باقی معاملات جو ہیں وہ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بنو امیہ کے جو تھے لوگ، وہ کس طرح اقتدار کی سیڑھی کے اوپر چڑھے۔ تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ۔